अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आतिफ हनीफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आतिफ हनीफ साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक बात इनसे ज़रूर पूछूंगा कि बैंक अलबरका का फोकस इस वक्त दीगर जो हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के हवाले से तो है ही है, लेकिन ऑलिव के हवाले से इस वक्त यानी जैतून के हवाले से इस वक्त अलबरका बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसको प्रोजेक्शन दे रहा है, उसको फोकस करके काम कर रहा है। और इस हवाले से जो जो करता धरता लोग हैं, चाहे वो रिसर्चर हों, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो जो है वो एसएमई सेक्टर हो, उनको इस तरफ लाने के लिए और जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इक़दाम कर रहा है। उसके क्या मकासद हैं, उससे क्या हासिल होगा, उसके क्या फ़वाइद मिलेंगे और कब तक मिलेंगे, मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आतिफ हनीफ साहब जो हैं वो आपको बताएँ। जी सर, क्या कहते हैं आप? Agriculture is very important for Pakistan's economy, but being a small bank, we don't think we can play a 360-degree role enhancement of our agriculture portfolio and agriculture sector. तो हमने कुछ sectors को अपना priority sector बनाया है. For example, olive sector को हमने priority sector बनाया है और olive को हम promote कर रहे हैं through engaging with the farmers. And also with the private sector that is interested in oil extraction of olive oil. At the same time, this conference जिसमें आप आए हैं, this is a very important conference. सर मैं यहाँ एक एडिशन करूँगा, माज़रत चाहूँगा आपको। आप समझते हैं, मुझे थोड़ा सा इसमें जो आप ये बता ऑलिव के हवाले से मुझे डिफाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें मुझे एडिशन ये चाहिए कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इसमें इतना पोटेंशियल मौजूद है और इस पोटेंशियल को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं और बैंक का इसमें क्या किरदार आप कर रहे हैं ज़रा एक्सपोर्टर्स के हवाले से और ताजिर बरादरी के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जी। देखिए जी, पाकिस्तान के लिए हर वो सेक्टर जो कि एक इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है और इंक्रीमेंटल एग्रीकल्चर आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलिव जो है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ अ ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट, इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो और इसकी बड़ी सिलेक्टिव ज्योग्राफी है, ये दुनिया भर में ये हर जगह नहीं उग सकता। तो इसकी जो सूटेबल क्लाइमेट है वो जो रिसर्चर्स ने 70s में इटालियन रिसर्चर्स ने इस पर काफ़ी काम किया। तो तब तक जो था ऑलिव उगता था स्पेन और मोरक्को को, अगर आप लें मेडिटेरेनियन के नॉर्थ और साउथ में, और मेडिटेरेनियन के साथ साथ चलें तो टर्की, ईरान तक उगता था, इससे आगे नहीं उगता था। 70s की रिसर्च के बाद पता चला कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी ये उग सकता है। जी, तो अफगानिस्तान में तो थोड़ा काम हुआ था 70s में, पाकिस्तान में काम नहीं हुआ था। तो ये हमारी जब बैंक्स ने इन्वॉल्व हुए एज पर स्टेट बैंक गाइडलाइंस इन 2002 आई थिंक कि मैंडेटरी हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट एक्सपेंशन, तो तब हमने भी आई वाज इन अ डिफरेंट बैंक एट दैट टाइम, तो हमने रिसर्च की कि हम अपनी मार्केट को सिलेक्ट करें कि एग्रीकल्चर में हम कहाँ फाइनेंसिंग करें। तो इन दैट एंगेजमेंट विद द वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आई केम अक्रॉस पाकिस्तान ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जिन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी ऑन द पोटेंशियल। तो वहाँ पे ऑलिव का भी कहीं नाम लिखा हुआ था, तो पूछा कि ऑलिव तो कभी सुना नहीं पाकिस्तान में उगता हो, तो ये क्यों लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा जी इसका पोटेंशियल डिक्लेयर हो गया है, काम अभी कोई ख़ास नहीं हुआ। तो चूँकि वो बड़ा एक अट्रैक्टिव लगा, तो बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मेरी जो पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं सिंस 2007-8 वो ज़्यादातर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही हाईलाइट करते हैं जिन सेक्टर्स में पोटेंशियल है पाकिस्तान के लिए। तो ऑलिव बिकेम माई पैशन, और उसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो बेल्ट है ऑलिव ग्रोइंग बेल्ट, इट इंक्लूड्स अफगानिस्तान एंड देन पाकिस्तान, मेनली अप टू पोटोहार। ड्यूरन लाइन जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है से लेके पोटोहार तक ऑलिव उग सकता है। पोटोहार से ईस्ट और साउथ में नहीं उग सकता आइडियली। तो जहाँ कहीं जैतून उग सकता है वहाँ पे जंगली जैतून के अल्लाह ताला ने जंगल बनाए हैं। अच्छा, जी मौजूद हैं, और ये अल्लाह ताला ने एक इंडिकेशन दिया कि यहाँ जैतून उगा सकते हैं आप। तो जो आखिरी जंगली जैतून का जंगल है ईस्ट में वो है बाराकाहू, विच इज़ द ओल्ड रोड, मरी रोड जो, तो उस पर आपको जितना दरख्त नज़र आता है ये 20 फुट तक का ये सारा जंगली जैतून। तो और फिर चूँकि इसका पोटेंशियल ये है कि दुनिया का 40% ऑलिव ऑयल जो है स्पेन प्रोड्यूस करता है, और पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है जो एरिया डिक्लेयर हुआ है इट इज़ 1.5 टाइम्स मोर देन स्पेन। अच्छा जी, और ये तकरीबन 4 मिलियन हेक्टेयर्स है, एंड दिस इज़ ऑल एरिड एरिया, जहाँ आज 80% ऑफ दैट लैंड आज वहाँ कुछ भी नहीं होगा।
تو وہ انتہائی اکنامکلی چیلنجڈ ایریاز ہیں جہاں پہ لوگوں کو کافی مسائل ہیں، غربت بھی کافی ہے، لوگوں کے پاس بڑے بڑے لینڈ ہیں، پہاڑیاں ہیں، لیکن وہ اس پہ کچھ اگا نہیں سکتے. تو آلویز از اے سولوشن. تو یہ اٹ بیکیم مائی پیشن. آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ، اور پھر مختلف کانفرنسز میں اور جہاں پہ کہیں پروجیکٹس گورنمنٹس کے یا کوئی پلانز ہوتے تھے اس میں بھی جب انوائٹ کیا اور میں نے اپنا ہمبل انپٹ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آئی مینشن ان مائی اسپیچ ڈاکٹر عظمت امان صاحب جو ہیں، از اے ویری ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنل اینڈ فرسٹ پی ایچ ڈی آن آلویز ان پاکستان. اور انہوں نے میری طرح بہت سارے لوگوں کو انسپائر کیا ٹو پلے دیئر ڈیو رول جو بھی کر سکتے ہیں. تو وی ہیو چوزن ایز اے بینک آلو سیکٹر ایز ویل، اینڈ دس کانفرنس ایکچولی سگنیفائز دا امپورٹنس. اور امپورٹنس تو یہ ہے جی کہ ابھی تک 5 to 6 ملین ٹریز لگ چکے ہیں آلو کے پاکستان میں، اور ہر سال تقریباً 1 ملین لگ رہا ہے. لیکن جو ایکچوئل پوٹینشیل ہے 4 ملین ہیکٹرز کا، دیٹ ریکوائرز 1.25 بلین ٹریز. تو 1.25 بلین ٹریز جس بیس سے ابھی گروتھ ہو رہی ہے، بہت اچھی گروتھ ہو رہی ہے کمپیئر ٹو وٹ واز ہیپننگ 10 or 15 years ago. لیکن اس کا ایکچوئل پوٹینشیل اچیو کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں سینچریز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور فارمرز چونکہ جن ایریا میں لگ رہا ہے وہ ان کے پاس اپنے ریسورسز اتنے نہیں ہیں کہ وہ پلانٹس بھی خریدیں، پھر 6 سال انتظار بھی کریں اس کے فروٹ بیئرنگ کا، تب تک اس کو مینٹین بھی کریں، اریگیٹ بھی کریں. تو اس میں جو میرے ابھی جو پروپوزل ابھی میں نے اپنی اسپیچ میں بھی دیا ٹو آل دا اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، رانا تنویر صاحب بھی. ان کو میں نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے، جو اب اس وقت نیا کاربن ایک ایکو سسٹم دنیا میں ڈیولپ ہوا ہے، اس میں پاکستان سیریسلی گین اے لاٹ آف بینیفٹ فار دا انوائرمنٹل فرینڈلی پروجیکٹس. یہ دنیا میں ایک سسٹم شروع ہوا ہے VCM وچ از والنٹریلی کریڈٹ مارکیٹ، جس میں جو کہ دنیا میں اسکیٹرڈ ہے، مختلف جگہوں پہ مارکیٹس ہیں. اور جو کمپنیز کاربن نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں انوائرمنٹ کے اوپر اور گلوبلی، ان کو اپنی ESG کمپلائنٹ ہونے کے لیے کاربن کریڈٹ خریدنے پڑتے ہیں وہاں سے. تو یہ جو کاربن والنٹری مارکیٹس ہیں، this is a source of funding for the eco-friendly projects, especially in those countries جو کہ خود کاربن نیگیٹیولی امپیکٹ نہیں کر رہے، لیکن وہ وکٹم ہیں اس کاربن کا جو امپیکٹ ہے جو اس وقت دنیا میں آ رہا ہے. اینڈ پاکستان happens to be one of the most vulnerable countries in this era. تو ہمارے ہاں اگر ہم شارٹ لسٹ کریں ہائی پوٹینشیل ایریاز اور پھر انہی کو پچ کریں ٹو دس کاربن کریڈٹ اکانومی، تو آئی تھنک کہ یہ جو 1 بلین یا 1.25 بلین ٹریز ہے، ان کی اگر مالیت خالی پودوں کی دیکھیں تو یہ $1 بلین بنتی ہے تقریباً آج کل کے حساب سے. تو یہ $1 بلین کا ایک پروجیکٹ اگر گورنمنٹ لے کے چلے اور کاربن کریڈٹ کے ساتھ اس کو لنک کر دے، تو آئی تھنک پاکستان ڈزنٹ ہیو ٹو اسپینڈ اینی تھنگ آن دس آلو سیکٹر ڈیولپمنٹ. اور وہ سارا کا سارا آج کی اور یہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ اٹس اے ایور گرین پلانٹ. اور یہ جن جگہوں پہ لگے گا وہ زیادہ تر پہاڑی علاقے ہیں، خشک علاقے ہیں، وہاں پہ انوائرمنٹ پہ بھی بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. پاورٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور آلو از اے ویری ہیلدی پلانٹ، ہیلدی آئل. اینڈ ہمارا جو کلینری ہیبٹس ہے وہ بہت انہیلدی ہیں، ہم آئل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. تو جیسے بھی ملیشیا کے امبیسڈر نے بھی بتایا کہ ہم $3 سے $4 بلین کا پام آئل امپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے ملک میں اب اور جگہ نہیں رہی پام ٹریز اگانے کی، تو وہ انڈونیشیا میں جا کے انویسٹ کر کے پاکستان کی بھی ایپیٹائٹ پوری کر رہے ہیں. پاکستان از ون آف دا لارجسٹ پام آئل امپورٹر ان دا ورلڈ. تو ہم ظاہر ہے ایک ہیلدی آئل پہ بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں، بٹ ایون اف یو ڈونٹ یوز اٹ فار آور اون کنزمپشن، $3 سے $4 بلین کا کنفرم پوٹینشیل ہے آف دس ایریاز جو کہ آلو پروڈیوس کریں گے فار ایکسپورٹ. تو ابھی ہم جو تھوڑی سی بات کا ایک ایڈیشن میں آپ سے اور کرواؤں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس کا لگانا ہے، اس کو گرو کرنے کے بعد اس کو یوٹیلائز کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے بھی کوئی آپ نے جی بنائی ہے پروٹین؟ جی دیکھیں کیسے کرنا اور کتنے دن میں اس کے رزلٹ؟ جی یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ جو پلانٹس لگتے ہیں ان کو 6 سے 7 سال لگتے ہیں فروٹ پروڈکشن میں. بٹ دا گڈ تھنگ از کہ اٹس اے لانگیسٹ فروٹ بیئرنگ پلانٹ ان دا ورلڈ. ایک دفعہ جب فروٹ دینا شروع کرتا ہے 500 سال تک فروٹ دے رہا ہے. اچھا جی.
تو اب اس کا جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ ہے آئل ایکسٹریکشن. اینڈ اب وہ اسٹیج آ گیا ہے جب 5 ملین پلانٹس لگ گئے ہیں اسپیشلی ان KPK بلوچستان اور پوٹوہار میں, کہ پرائیویٹ سیکٹر کین کم ان اینڈ اسٹارٹ پٹنگ اپ آئل ایکسٹریکشن پلانٹس اینڈ اسٹارٹ برانڈنگ. ابھی جو ہم نے برانڈ ایز اے سووینئر دیا بھی ہے ٹو آور گیسٹ اینڈ اسپیکرز, اٹ از بینگ پروڈیوسڈ بائی اسمال فارمر جو کہ گورنمنٹ کے ایک مشین کو یوز کر رہے ہیں جو کہ ان کے ایک ریسرچ پروجیکٹ میں لگی ہوئی ہے فار آئل ایکسٹریکشن. سو دیٹ از ناٹ دی آئیڈیل سچویشن بیکاز گورنمنٹ مینٹین مشین جو ہے وہ ریسرچ پرپز کے لیے ہے, وہاں پہ کمرشلی آپ کتنا آئل نکال لیں گے اور کس کوالٹی کا نکال لیں گے. سو دا پرائیویٹ سیکٹر نیڈ ٹو کم ان اینڈ اسٹارٹ پٹنگ اپ پلانٹس اینڈ نیچرلی وی ایز اے بینک آر لوکنگ ایٹ اٹ ایز این اپارچونیٹی اینڈ دس از ویئر وی آر گوئنگ ٹو پلے اے رول in development of this sector, apart from جو engagement ہماری farmer کے ساتھ اب start ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے. But what is very important that we bring all the stakeholders in conferences like this تاکہ اس project کی recognition ہو. Most of the people جیسے government change ہوتی ہیں and priorities change ہوتی ہیں, so on regular basis when conferences like this on high priority subject جو کہ اس case میں olive ہے وہ ہوتا رہے گا, تو اس کی کنٹینیوٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں پالیسی میکنگ از ناٹ این ایشو, دا کنٹینیوٹی اینڈ دا پریورٹی آف ایوری پالیسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور آئی تھنک آلو شوڈ ریمین ایز اے ہائی پریورٹی آئٹم ان آل دا فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ پروجیکٹس. سر میں ایک چیز اور پوچھوں گا کہ کیا آپ چاہیں گے کہ بینکنگ انڈسٹری کے یا ان کو پیغام دیں گے کہ بینکنگ انڈسٹری کے جو دیگر آپ کے بینک ہیں وہ بھی اس کو جو ہے دیگر شعبوں کی طرح کاٹن کی طرح اور جو رائس کی طرح یا ویٹ کی طرح اس کو بھی پیٹرنائز کریں؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ آل اسٹیک ہولڈرز اکراس دا کنٹری, چاہے وہ بینکس ہیں, چاہے وہ گورنمنٹس ہیں, چاہے وہ NGOs ہیں, چاہے وہ یوتھ پروگرام ہیں ڈیولپمنٹ کے, میں تو سب اسٹیک ہولڈر سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پاکستان کی سسٹینیبل سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے. تو اس کے اوپر جتنا فوکس کریں گے اتنا پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتری ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اس حوالے سے میں ایک چیز اور بھی آپ سے کہوں گا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا یہ جس پالیسی پہ آپ کام کر رہے ہیں اور جو ترجیحات آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہیں, کیا ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ یہ جو 3 اور 4 بلین کی ہم امپورٹ کر رہے ہیں آئل کی, یہ ہم کتنے دن میں لوکلی جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرنے کے قابل ہو جائیں گے, ہمیں مل جائے گا, ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ دیکھیں یہ تو ڈپینڈ کرے گا کہ ہم آئل سیکٹر کی ڈیولپمنٹ پہ کتنا بڑا کام کرتے ہیں. نیچرلی چونکہ میں پچھلے 20 سال سے سیکٹر کو کسی حد تک کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, تو اس میں فنڈنگ ہیز آلویز بین اے چیلنج. لیکن اب جو یہ کاربن کی جو انوائرمنٹ گلوبلی ڈیولپ ہوا ہے اور جو ESG ریلیٹڈ گلوبل ریگولیشنز نافذ ہو گئے ہیں, تو دس از این اپرچونیٹی فار پاکستان. اب تو اپنا پیسہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں, اب تو فارمر کو آپ درخت جو ہیں وہ ایسی پروجیکٹس لانچ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کہ اس کاربن سورس سے فنڈنگ لے کے اور فری پودے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور فری ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے چونکہ آلو کا ایک اور چیلنج یہ ہے کہ سنس اٹس اے ویری لانگ فروٹ بیئرنگ پلانٹ, تو اس کی دنیا میں ایک لمیٹڈ جیوگرافی میں ہی لگتا ہے, تو اس کی زیادہ ریپلینشمنٹ نہیں ہوتی ہے فارمز کی نا. تو اس لیے ایٹ اینی گیون ٹائم پوری دنیا کی نرسریز جو ہیں وہ 2 ملین پلانٹ سے زیادہ پروڈیوس ہی نہیں کرتی. تو اب پاکستان ہیز بیکم آل آف اے سڈن اے بگ ڈیمانڈ آف آلو پلانٹس ان دا ورلڈ. تو اٹ ہیز کمپلیٹلی چینج دا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈائنامکس آف دا آلو نرسریز. تو اب پاکستان کے اندر نرسریز کا جو بزنس ہے دیٹ از اے ویری بگ اپرچونیٹی فار, یعنی اس پوری آلو کی ویلیو چین میں اس وقت جو امیڈیٹ جو اپرچونیٹی ہے بزنس کی وہ ہے آلو نرسریز کی. Because if the government wants to undertake big projects on olive plant distribution, so nurseries can really make money and they can produce high quality plants, and those plants can be bought by various government projects and distributed among the farmers. اور پھر نیچرلی ایک دفعہ جب وہ درخت نکلنے لگیں گے تو اس میں پھر 2 اپرچونیٹی ہیں. ایک ہے پکلس وچ از دا کاٹیج انڈسٹری, جو جہاں پہ اگ رہا ہوگا وہیں پہ گاؤں میں فیملیز بھی اینڈ وہ جنڈر ڈائیورسٹی کے لیے بھی بہت اچھی ایک اپرچونیٹی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے بڑی آسانی سے پکلز بن سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کا ایک انڈیجنس پکل جو ہوگا نیا سیکٹر ڈیولپ ہو جائے گا. اینڈ دا سیکنڈ از آئل ایکسٹریکشن. آئل ایکسٹریکشن جو ہے اٹس ناٹ اے ویری ہیوی مشینری. It starts from I think
جو بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں مشینری، وہ آئی تھنک کوئی 30 to 35 ملین سے شاید اسٹارٹ ہوتی ہے یورپین، اور پھر اس میں ٹرکش اور دوسرے برانڈ جو ہیں وہ اس کی آدھی پرائس پہ بھی اویلیبل ہیں، اور پھر اس کو جتنا مرضی اسکیل اپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو اٹ از سم تھنگ جس میں کہ ایس ایم ای لیول کا کام ہے. اچھا. اور نیچرلی جو ہمارے بڑے ہم نے آج اپنی اس کانفرنس میں جو بڑے ایڈیبل آئل مینوفیکچررز ہیں ان کو بھی بلایا ہوا ہے، تو دے کین آلسو ڈائیورسفائی بیکاز دے نو ہاؤ ٹو ڈو دس بزنس. اور ابھی تک تو ہمارے ایڈیبل آئل سیکٹر جو ہے دے ہیو بین این امپورٹ سیکٹر، لیکن ناؤ دیر از این اپرچونیٹی فار دیم ٹو پروکیور دا آلوز فرام دا فارمرز، اور اس کو اپنی برانڈنگ کر کے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو جتنا تیزی سے سارے اسٹیک ہولڈرز اس میں انوالو ہوں گے تو اس کے ریزلٹس زیادہ اچھے طریقے سے آ سکیں. ناظرین، آلو کے حوالے سے اسپیشلی بینک اس وقت جس طرح فوکس کر کے چل رہا ہے، دو چیزیں آپ کو انہوں نے کلیئر کی کہ ایک لوکلی سطح پر پکل کے حوالے سے بھی اپرچونیٹی ملے گی اور ہم اس میں بھی بہت کام کر سکتے ہیں. دوسرا، آئل کے حوالے سے ہم اپنی جو ضروریات ہیں نہ صرف اس کو پورا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی کارپوریٹ جو ہے وہ فرم کی ضرورت نہیں ہے. ایس ایم ای لیول پہ بھی جو ہے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے، اور اس کام کے ذریعے سے ہم اپنی برانڈنگز کر کے اور ملک کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. ناظرین، اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کمرشل چینل آپ کو فراہم کرتا رہے گا. اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.